ناظرین، آج کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا، اور جلسے کی خاص بات یہ تھی جہاں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا گیا، وہاں متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین صاحب نے بھی کہا کہ ملک میں جلد انقلاب آئے گا۔ عمران خان صاحب پہلے ہی تبدیلی کا نعرہ لگا چکے ہیں، 14 اگست کو سونامی مارچ کا اعلان بھی کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی جماعت کی ایک میٹنگ بلائی ہے 9 جولائی کو، جس میں مزید مطالبات سامنے آنے کا امکان ہے، جس میں سے ایک یہ ہو سکتا ہے جو ان کے پارٹی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اگر 3 رکنی ایک کمیشن بنا دیا جائے جو الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کریں تو وہ اپنا سونامی مارچ کال آف کر سکتے ہیں۔ حکومت آلریڈی آفر دے چکی ہے، بات چیت کی کچھ لچک حکومت کے رویے میں بھی نظر آ رہی ہے، 4 حلقوں کے حوالے سے انہوں نے اندیہ دیا ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے اس حوالے سے، اور عمران خان صاحب اگر اس حوالے سے جب بات چیت ہو تو سونامی مارچ کال آف کر دیں، لیکن 9 جولائی کو پارٹی میٹنگ کے بعد وہ اس بارے میں اعلان کریں گے۔ ابھی تک لیکن اس پہ خاموشی نظر آئی۔ دوسری طرف حکومت کے جو سیاسی چیلنجز ہیں وہ بڑھتے ہی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف کابینہ کے اندر جن کو اختلافات کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب خود وزیر داخلہ کے ساتھ 5-6 گھنٹے کی طویل لاہور میں ملاقات کی۔ اس سے پہلے جس رات چودھری نثار صاحب پہنچے، ایک ملاقات اس دن ہوئی، اور اب اس آنے والے ہفتے میں مزید ملاقاتیں ہوں گی، جس میں چودھری نثار صاحب کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب سے وزارت دفاع کا ایڈیشنل چارج واپس لیا جائے، اور کچھ معاملات ان کے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہیں جن کو کہ حل کیا جائے، اور اس ہفتے حکومت اپنی جو انٹرنل رفٹس ہے اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرے گی۔ انقلاب کا نعرہ ایک ہم پہلے سن چکے ہیں، آج الطاف حسین صاحب نے بھی اس کا اندیہ دیا، ساتھ ساتھ اہم باتیں انہوں نے کی کہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا جو اطلاق ہے اس میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اس آرٹیکل کے کچھ اور کلوزز ہیں A, B اور C، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کے ساتھ ایک گھر میں جنرل اشفاق پرویز کیانی کے لیے بھی جگہ بنا دی جائے۔ تو سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، آنے والے ہفتے میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور ان ساری چیزوں کا انالیسس کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ میں ان کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے مبارکباد دے رہا تھا کہ ان کا سپریم کورٹ کا لائسنس دوبارہ بحال ہو چکا ہے۔ افتخار چودھری صاحب نے وہ سسپینڈ کیا تھا ایک شعر پڑھنے کی وجہ سے جو سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کیا تھا، آزادی اظہار رائے، لیکن اس کو کنٹمپٹ کے طور پہ لے کے ان کا لائسنس سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اب بحال ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، انقلاب کی ایک بات پہلے کی طاہر القادری نے، عمران خان صاحب نے سونامی مارچ اور تبدیلی کا، اور آج الطاف حسین صاحب نے بھی انقلاب آئے گا ملک میں، پہلے دہشت گردوں سے نمٹ لیں، اس کے بعد چور اچک کے ان کا بھی احتساب ہوگا، جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا۔ کیا مطلب نکالتے ہیں اس بات کا؟ دیکھیے، یہ تو مسلم لیگ نون نے بھی کہا، ان کا انتخابی نعرہ تھا ہم بدلیں گے پاکستان، اس لیے اس وقت انقلابی تو ہر کوئی ہے پاکستان میں، کوئی کم ہی بچے ہیں، میں اور آپ رہ گئے، یا کوئی شہزاد صاحب ہوں گے وہ بھی نہیں انقلاب کا نعرہ لگا رہے، باقی سارے ہی انقلاب۔ لیکن انقلاب آئے گا، انقلاب آ رہا ہے، یوں لگتا ہے کوئی خالہ زاد ہے ہمارا جو آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ انقلاب کے کچھ بنیادی عناصر ہوتے ہیں، انقلاب کی ایک اپنی تاریخ ہے، انقلاب کی اپنی ایک کانسیکوینسز ہیں جو بڑے شدید ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے کسی کی نہ نیت پہ شک ہے، نہ میں کسی کے پروگرام پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن، یہ سارے بنیادی انسانی حقوق ہیں جو آپ کے آئین فراہم کرتا ہے آرٹیکل 15 آنورڈز، اس لیے یہ ان کا حق ہے سب کا کہنا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مجھے تو ایک پولیٹیکل ٹرموائل نظر آتا ہے، بہت بڑے پیمانے کا پولیٹیکل ٹرموائل، اور اس ٹرموائل کو مختلف نام دیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک نام انقلاب ہے۔ اس کا سبب ہے، میں صرف ایک شارٹ بات کہتا ہوں، جس سسٹم کے اندر سولوشنز ختم ہو جائیں یا ریلیف ختم ہو جائے وہاں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جن صاحب، سولوشنز ختم ہو گئے، ریلیف ختم ہو گئے، انقلاب نہیں تو تبدیلی مختلف نام ہے، سولوشنز ختم ہو گئے ہیں بیسیکلی۔ دیکھیں، الطاف حسین صاحب کا آج کا جو خطاب ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اسپیشلی کاز کو بہت زیادہ میرے خیال میں قابل تحسین ہے کہ انہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ جو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کی، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے، اور دس از ویری گڈ، ویل ڈن۔ اور میرے خیال میں ساری قوم کے جذبات یہی ہیں جو الطاف صاحب کہہ رہے تھے، باقی پارٹیز بھی
اپنے طور پہ بیانات کی حد تک بھی، مالی طور پہ بھی ساری جماعتیں، سارے صوبے ساری مدد کر رہے ہیں، اور یہ تو ہمارا مین فوکس ہے۔ باقی ملک کے اندر دیکھیں، جمہوری دور کے اندر جہاں ہر کسی کو اظہار خیال کی آزادی ہے، اور جہاں ایک پولیٹیکل پارٹی حکومت میں ہے اور اس کی پولیٹیکل اپوزیشن بھی ہے، انہوں نے بھی اپنا رول کرنا ہے، حکومت نے بھی اپنی کارروائی کرنی ہے ملک کو آگے لے کے جانے والی۔ تو ایسی صورتحال میں مختلف ایشوز اٹھتے رہتے ہیں، اٹھتے رہیں گے، لیکن آپشنز ختم نہیں ہوئی یا آگے سارے دروازے بند ہیں، یہ میرے خیال ہے مایوسی کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، آپ کی پارلیمنٹ قائم و دائم ہے، آپ کی عدالتیں چل رہی ہیں، اور مسائل کی کوئی ایسی کوئی وری کی وجہ نہیں ہے کہ ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنے مسائل کو حل نہیں کریں گے۔ دیکھیں، حکومت کی کارکردگی کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، بہت سے پالیسی ایشوز کے اوپر ڈفرنس بھی ہوگا، جو ہونا بھی چاہیے، بیکاز جو لوگ اپوزیشن میں، ان کا یہ رول ہے کہ وہ حکومت کے اوپر بڑی آبجیکٹو تنقید کریں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈوم اور گلوم کا سیناریو پینٹ کریں کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے، ریولوشن آ جائے گا، یہ ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے۔ آپ نے یوم شہداء پہ اپنے چیف آرمی سٹاف کی تقریر سنی، انہوں نے یہ کہا کہ آئین اور قانون کی پاسداری اور جمہوریت کی مضبوطی پاکستان کو آگے لے کے جائے گی، اور یہی آئی تھنک از بیسٹ۔ آئی ایم شیور میرے کولیگز بھی اس پہ اگری کریں گے۔ ایئر وائس مارشل شہزاد شعیب صاحب، جنرل صاحب نے کہا اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کا کرم تو بہت ہے کہ پاکستان کے اوپر 67 سال سے چیلنجز کے باوجود انشاءاللہ قائم و دائم ہے، اور اس سے بڑھ کے اللہ کا کرم اور کیا ہوگا۔ ہم نے بھی کسر چھوڑی نہیں ویسے اس ملک کو خدا نخواستہ خراب کرنے کے لیے۔ دیکھیے، جہاں آپ نے انقلاب کی بات کی، انقلاب کا نعرہ کہاں اٹھتا ہے؟ وہاں اٹھتا ہے جہاں پر لوگوں کی امید ایگزسٹنگ نظام سے ختم ہو جاتی ہے۔ آئیسس کیسے کریٹ ہوا یا کیسے سامنے آیا؟ جب نور المالکی نے اپنا کام صحیح نہ کیا، ریاست کمزور ہو گئی۔ تو جب حکومتیں اپنا کام نہیں کرتی تو ریاستیں کمزور ہوتی ہیں، جب ریاستیں کمزور ہوتی ہیں تو شورش اٹھتی ہے، جب شورش اٹھتی ہے تو تحریک طالبان پاکستان جنم لیتی ہے، اور کبھی آئیسس جنم لیتا ہے سیریا اور عراق کے اندر۔ ہمیں اس بنیادی فلسفے کو جب تک ہم سمجھیں گے اپنی حکومتوں کے اندر اور اپنی سیاست کے اندر، تو پھر ہمیں اس انقلاب کے نعرے، کبھی ہمیں امید لگتی ہے کہ شاید کینیڈا سے انقلاب آئے گا، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اندر سے پیدا ہوگا۔ ضرورت ہے تو معاشی انقلاب کی ہے، ضرورت ہے تو ایک سوشل انقلاب کی ہے جہاں پر تعلیم اور صحت کا عمل دخل ہو، ضرورت ہے تو ایک لا جو ہے نا آرڈر اینڈ آرڈر، اس نظام کی انقلاب کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہاں پہ انقلاب لے کے آتے ہیں تو پھر تو اس انقلاب کی کیا ہی بات ہے، ورنہ صرف باتوں سے، نعروں سے، اس سے انقلاب بھی کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا کہ معاشرے میں انقلاب کی ضرورت ہے۔ ایک شاعر ہیں یاسر صدیقی صاحب، ان کو ہم نے بلایا تھا اسٹوڈیو، اور انہوں نے اس معاشرتی سوچ کے حوالے سے، اس معاشرے میں جس انقلاب کی ضرورت ہے اس حوالے سے ایک نظم کی تھی، تھوڑی بہت ہم نے اس میں ایڈیٹنگ کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ شکریہ ارشد صاحب، میں اپنی نظم پیش کرتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے گلو بٹ۔ اصل ہے چمچا گیری، ایک کردار ہے گلو بٹ۔ اصل ہے چمچا گیری، ایک کردار ہے گلو بٹ۔ حکم بجا لانے کو سب تیار ہے گلو بٹ۔ ہاتھ میں گویا کھلی ہوئی تلوار ہے گلو بٹ۔ میرٹ کا اس دور میں کل معیار ہے گلو بٹ۔ عمر گوائی کرتے کرتے ایم فل پی ایچ ڈی، قدر نہ پائی اس سسٹم میں آنے دھیلے کی۔ 4 جماعتاں فیل مگر دلدار ہے گلو بٹ۔ میرٹ کا اس دور میں کل معیار ہے گلو بٹ۔ 5 منٹ میں گلو نے جب کاریں توڑی 10، ورلڈ ریکارڈ کے میڈل کا حقدار ہے گلو بٹ۔ میرٹ کا اس دور میں کل معیار ہے گلو بٹ۔ بچپن میں گلو نے اکثر کھیلا گلی ڈنڈا، یا پھر گلیوں میں لہرایا اوپر نیچے جھنڈا۔ ضرب میں دیکھو کتنا دھواں دار ہے گلو بٹ۔ میرٹ کا اس دور میں کل معیار ہے گلو بٹ۔ دنیا بھر میں پھیل چکی گلو کی شہرت بلے، بڑے بڑے ہیرو بیٹھے ہیں رہا نہیں کچھ پلے۔ مان چکے سب قدرت کا شاہکار ہے گلو بٹ۔ میرٹ کا اس دور میں کل معیار ہے گلو بٹ۔ بہت شکریہ جی۔ بابر اعوان صاحب، گلو بٹ جب ایک معاشرتی سوچ بن جائے تو وہاں تبدیلی کیسے آئے گی، کیسے چینج ہوگی، جس کا مارشل شہزاد چودھری صاحب ذکر کر رہے تھے؟ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، بابائے جمہوریت، انہوں نے ایک ربائی کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شمع روشن ہوئی محفل میں پتنگے ناچے، وہر تہذیب تیری بزم میں ننگے ناچے، اور اہل مغرب کے تمدن کی فسوں کاری سے
بن کے اشراف سٹیجوں پہ لفنگے ناچے. یہ بہت عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا، لیکن وہ اور آج جو ابھی کہا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تسلسل ہے اور یہ بڑی بدقسمتی کا تسلسل ہے. اس میں سے اصل بدقسمتی اگر ایز اے جورسٹ میں دیکھتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ 16 لاشیں، 130 زخمی. کوئی ایسا ملک میں نہیں ڈھونڈ سکتا کوشش کے باوجود، خواہش کے باوجود، تحقیق کے باوجود، جہاں ایک بھی مارنے والا ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. بانے اس کے 101 ہو سکتے ہیں، اور ان کی بھی ضمانت کے لیے ہوا ہے موو، اور یہ تو موجود ہی نہیں تھے. آرگومنٹ یہ دیا جائے. اچھا، دوسرا جو میرا خیال ہے کہ 2 بڑے انپریسیڈنٹڈ کام ہوئے پاکستان کی ہسٹری میں. ایک تو اپوزیشن ہے ہی نہیں، نہ ہونے والی اپوزیشن ہے. میں ہمیشہ میں اپوزیشن میں اپنے آپ کو تابعدار کہتا ہوں کہ تابعدار اپوزیشن ہے. اس کے باوجود جی ٹی روڈ جیسی کھلی سڑک پہ بھی جمہوریت لڑکھڑاتی ہوئی مجھے کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی اس کی. دوسرا جو ایک منٹ صاحب، جی ٹی روڈ پہ لڑکھڑاتی جمہوریت، ظاہر ہے ہر بات سے آپ اچھل پڑیں، ہر بات پہ آپ ریئیکشن کریں، ہر بات پہ آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، لاشیں گر جائیں، اور کیا میں کہوں، یہ کم از کم ہے جو کہا جا سکتا ہے. دوسرا جو شہزاد صاحب نے جدھر اشارہ کیا، آدھا کیا لیکن بالکل درست کیا. جب ISIS ہے تو اس کا مطلب پھر اس سے کچھ آگے بھی ہے نا. آپ دیکھیں نا، مشرق وسطیٰ کے نقشے تبدیل ہونا شروع ہو گئے جب سے ISIS آیا، داعش آیا، دوسرا آیا. پاکستان الحمدللہ ایک منظم ملک ہے. پاکستان کے ادارے منظم ہیں، خاص طور پہ ایک ادارہ بہت ہی منظم ہے، ہمارے جو آرمڈ فورسز ہیں. اس کی وجہ سے ہم سو بھی رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا سکون بھی لے سکتے ہیں. لیکن نظام ہے کیا؟ کانسٹیٹیوشن کی طرف آپ نے کہا نا، آپ کہہ رہے تھے کہ کسی نے 6 کا اشارہ کیا. میں کہتا ہوں 6 سے پہلے آپ صرف کانسٹیٹیوشن کا جو دیباچہ ہے اس کو 2-3 جگہ سے آپ پڑھ لیں. جمہوریت کا مطلب کیا ہے، نظام کا مطلب کیا ہے، آپ کھولیے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ پہلے تیسرے نقطے پہ چلے جائیے، ٹھیک ہے، پھر چوتھے نقطے پہ آپ چلے جائیے کہ دیباچہ کیا ہے. لوگ ہیں، پاکستان کی پبلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اقتدار کل اس کائنات میں حاصل ہے. نیچے چوزن ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے سے وہ عوام کے لیے کیا کیا کریں گے اتنا لکھا ہوا ہے جس کا حساب ہی نہیں ہے. لیکن اگر عوام کے لیے ساری گورنمنٹس مل کے جو مہنگائی کا گلو بٹ ہے اس کو قابو کرنے میں ناکام ہو جائیں، وہ کہیں جی ہم نہیں کر سکتے. جو ان ٹائملی پہلے وعدہ کریں، وعدہ نہ کریں تو اور بات ہے. راجہ صاحب نے وعدہ کیا تھا بھگتے رہے 4 سال. وعدہ کریں کہ بالکل آپ بے فکر ہو جائیے، سحری اور افطاری کے وقت آپ کو بجلی ملے گی. میں چھوٹے چھوٹے سمبولکلی ایگزامپلس دے رہا ہوں. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو انٹر انٹو اینی ڈبیٹ فردر مور. جب یہ گلو بٹ قابو میں نہ آئے تو لوگ، جس طرح شہزاد چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے جی، پھر نا امیدی ہوتی ہے. صرف یہ کہنے سے کہ امید رکھنی چاہیے، امید قائم نہیں ہو سکتی. امید قائم کرنے کے مثلا پارلیمنٹ ہے. نثار صاحب کی ناراضگی کی پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں. میرے تو چونکہ وہ بچوں کے سسرال کے میرے گاؤں کے ہیں، ماموں لگتے ہیں ایک رشتے سے، اس لیے میں مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. ان کی بنائی ہوئی انٹرنل نیشنل سیکورٹی کے اوپر ایک وزیر کا بیان مجھے نکال کے دے دیں جس نے کہا فنڈنگ ہی نہیں ملی ہے ان کو. تو میں آگے بڑھیے. اس لیے جو ایشوز ہیں اگر ان کے اوپر گفتگو کرنی ہے اپوزیشن سے، اگر کوئی اپوزیشن آپ سمجھتے ہیں تابعدار ہی صحیح، آپ سے زیادہ بڑھ کے آپ کے جانثار ہی صحیح، اب جانثاروں کا دور چلا گیا، کچھ جو باقی تھے وہ نوکریاں چھوڑ کے آ رہے ہیں. اصل ایشو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو ڈیلیورنس دینی پڑتی ہے اور سولوشنز دینے پڑتے ہیں. سولوشن دینا. جنرل قیوم صاحب، جی ٹی روڈ بھی کافی زیادہ کھلی ہے اور سولوشنز کی بات کر رہے ہیں سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، اس کے باوجود جمہوریت لڑکھڑا کیوں رہی ہے؟ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، الطاف حسین صاحب نے کہا کہ جی قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، آرٹیکل 6 میں مزید کلازز بھی ہیں اور جنرل کیانی کے لیے بھی ساتھ ایک گھر بنا دیا جائے. اس سے پہلے آپ نے وہ نظم سنائی گلو بٹ والی، تو اس پہ میں یہی کہوں گا کہ میرے خیال میں انٹائر نیشن، ہر پاکستانی نے اس واردات کی مذمت کی ہے. اور یہ جو پولیس کی ایکسیسز تھیں ان کی بھی مذمت ہوئی ہے اور ساتھ اس کا جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے. تو یہ جو اس کے مصرے ہیں کہ وہ میرٹ کا معیار ہے، میرے خیال میں قوم کے سامنے گلو بیٹ میرٹ کا معیار نہیں ہے.
یہ الگ بات ہے کہ ہمارے فیلنگز ہیں بہت سی، اور اس کے اندر ہر طبقہ فکر کے اندر ہر جگہ کے اوپر کہیں نہ کہیں جہاں کرتے ہیں لگزش ہیں، وہاں اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں. ان کو ہمیں پکڑنا چاہیے اور ان کو سزائیں دینی چاہیے. ابھی دوسری بات آپ نے کی ہے کہ یہ جو جمہوریت کا، میرے تو خیال میں جمہوریت اللہ کے کرم سے پاکستان کے طول و عرض میں ہے، یہ سڑک کے اوپر نہیں ہے. ہم یہ نہ کہیں، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ بابر صاحب جانتے ہیں کہ آپ نے جمہوریت جو ہے حاصل کی ہے، اور پچھلے 5 سال انہوں نے لگائے ہیں، انہوں نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے. ابھی یہ حکومت آئی ہے اور خدا کے کرم سے یہ بھی پوری ایفرٹ کے ساتھ اپنی کوشش کر رہے ہیں. ان کے اندر جو کہیں لگزشیں ہیں تو پھر جو ہے تابعدار اپوزیشن نہ بنے. میرے خیال میں اپوزیشن کو اپنا زور ضرور لگائے اور وہ بتائے پارلیمنٹ کے اوپر، چونکہ جتنی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے اتنی ہی اپوزیشن کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فلور آف دی ہاؤس پہ آ کے ساری باتوں کو ہائی لائٹ کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کر رہے ہیں اپنے طور کے اوپر. ابھی تحفظ پاکستان آرڈیننس کے اوپر ان کے بڑے بیانات تھے، تحفظات تھے، ساری باتیں تھیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں، پارلیمنٹ میں وہ پاس ہوا اور اس کو آگے چلایا جا رہا ہے. تیسری بات ہے جو قائد تحریک، اس پہ اگر جن صاحب مائنڈ نہ کریں، مجھے ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جتنے ایشوز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس پہ گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک معاشرتی سوچ کی بات کر رہے تھے اور جی ٹی روڈ پہ لڑکھڑاتی جمہوریت بابر اعوان صاحب نے کہا تھا. جن صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. جو سوال پچھلے سیگمنٹ میں تھا، ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا میرٹ کا معیار بھی آپ نے دیکھ لیا. اب قانون کے اطلاق پہ جب بات آتی ہے، جنرل مشرف کو الطاف حسین صاحب کہتے ہیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. جنرل کیانی کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک کمرہ ان کے ساتھ بنا دیا جائے. یہ معاملات کیسے آگے چلیں گے؟ اس کیس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ سول ملٹری ریلیشن کی جو کہہ رہے تھے ایک تنازع کی بات تھی، یہی تھی. ارشد دیکھیں، چلیں جنرل مشرف کا جو کیس تھا وہ مس ہینڈل ہوا یا اپنی ان کی مرضی کے مطابق ہینڈل ہوا اور اس کے اثرات غلط نکلے. یہ تو ایک، اب میں سمجھتا ہوں یہ بھی قصہ پارینہ ہو چکا. اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ اب معاملہ عدالت میں ہے. ہاں، یہ اگر ان کے لیے کوئی اور مشکل کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو ای سی ایل سے نہیں ہٹائیں گے، کوئی نہ کوئی کیس کر دیں گے ان کے اوپر، کہیں گے یہ نہیں جانا چاہیے اور پھر اس کو. لیکن اس سے ہم بہت آگے آ چکے ہیں. یعنی جب آپ کے ہاں مثال کے طور پہ اب ایک میجر آپریشن شروع ہوا ہے شمالی وزیرستان میں، آپ کہتے ہیں کہ کم از کم شمالی وزیرستان اور فاٹا کی حد تک آپ ایک فائنل بیٹل لڑ رہے ہیں شمالی وزیرستان کی حد تک. اس کے بعد آپ نے ملک کے اندر اتنا سارا اور کام کرنا ہے. تو ہم کن چیزوں کو، ایک دن ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں 15 جون کو اور 2 دن بعد ہمارے ہاں ماڈل ٹاؤن لاہور کا واقعہ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر قادری صاحب آتے ہیں اور وہ کچھ ایک اور حرکت ہو جاتی ہے اور پورے کا پورا ملک ایک تماشا بن کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ مسٹیپس تو ایک چلیں ہو جاتے ہیں کسی وقت کسی بھی حکومت سے، لیکن جہاں پر آپ کی لیڈرشپ ڈیفیوزڈ ہو، فوکس نہ ہو، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میرے اپنے حق میں اور میرے ملک کی ذمہ داری کے حق میں کیا چیز بہتر ہے، میں نے کس طریقے سے اپنا فوکس رکھنا ہے. میں نے یہ لوگوں کو جن کے ساتھ، دیکھیے جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے، جمہوریت لیڈروں کی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں مقصد یہ جاتا ہے لیڈر، جمہوریت لیڈروں کی ہے، سیاسی لیڈرشپ کی. نو، جمہوریت جمہور کی ہے، جمہور کی ہے. اگر جمہور کا وہ قصہ ختم کر دیا جائے اس ساری ایکویشن میں سے جمہوریت کی، تو جمہوریت تو بچتی ہی نہیں ہے. اور جمہور کا کام کہاں ہے؟ جمہور کو کون دیکھ رہا ہے؟ جمہور کو کون ریٹرن کر رہا ہے؟ آپ کو پبلک سروس کی ذمہ داری دی گئی ہے. آپ وہاں بیٹھیں پارلیمنٹ کے اندر، قوانین ایسے بنائیں جس کا فائدہ آپ کے جمہور کو پہنچے. آپ معاشی پالیسیاں ایسی بنائیں جس کا فائدہ جمہور کو پہنچے. ابھی نہ پہنچے، 5 سال بعد پہنچ جائے، لیکن ایک انڈیکیشن، ایک ڈائریکشن چاہیے. ایک اور بات میں اسی کو آگے لے کے، آپ نے ضرب عضب کا ذکر کیا. یہ آپریشن کی کوئی ٹائم لائن ہے آپ کے مطابق، آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق کتنے عرصے میں ٹیریٹوریل کنٹرول آ جائے گا؟ آبویسلی ایک کافی، اس کے بعد اور بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب انہوں نے، الطاف صاحب کہتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کے بعد چور اچکوں کا نمبر آ جائے گا، از ریفرنگ ڈائریکٹلی ٹو ضرب عضب کہ اس کے بعد یہ والے کام شروع ہوں گے اور جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے ان کو ملک کے باہر جانا پڑے گا. ٹائم لائنز آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے فوج کو ایک کام دیا ہے، اس میں شمالی وزیرستان کو جغرافیکلی پاکستان میں واپس لے کے آنا ہے. جب ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عمل اس کے اوپر ختم ہو چکا ہوا تھا، اس خطہ زمین کے اوپر. اب وہ خطہ زمین آپ کے پاس واپس آ رہا ہے، پاکستان مکمل جغرافیائی شکل میں واپس آ رہا ہے. اب اس میں 2 ماہ لگیں،
1.5 مہینہ لگے، 6 لگیں، 8 لگیں، میری اپنی نظر کے اندر اکتوبر کے اینڈ تک ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو پائے گا. یہ بہت مشکل چھوٹا چھوٹا باریک کام ہے. باریک کام کے لیے آپ کو اتنا وقت درکار ہوگا. اس لیے ہفتوں کی بات ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اکتوبر تک یہ معاملہ طے ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ شمالی وزیرستان پہ یا فاٹا پہ اور حملے ہونا بند ہو جائیں گے. جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کا پھر قضیہ کرنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، جو کہ اس وقت افغانستان کی سرحد کے اندر بیٹھے ہیں. ڈپلومیٹک انیشیٹو سٹارٹ ہو گیا افغانستان کے ساتھ. وہ جواب کچھ نہیں دیں گے، نہ وہ کچھ کریں گے، کیونکہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے لیے گند کریٹ کریں گے. پاکستان کو اس کا بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے میری نظر میں، معاف کیجیے گا، میرے خیال میں فروری، مارچ، اپریل نیکسٹ ایئر سے پہلے آپ کی افواج مکمل طور پر وکٹری کا اعلان نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرنا چاہیے. اور جہاں تک اندر کا گند ہے، جو چور اچکے ہیں، یہ ہمارا حکومتی سیاسی نظام کا متعلق ہے. پولیس کا کام ہے، جوڈیشری کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے کہ ان کو سسٹم کا. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، میں اس کو سیاسی طور پہ آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایجنڈے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الطاف حسین صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، ایجنڈا کچھ سملیرٹی رکھ رہا ہے جو طاہر القادری صاحب بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب. اور پیپلز پارٹی بظاہر ابھی یہ لگ رہا ہے کہ فینس پہ بیٹھی ساری چیزیں دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اس میں کوئی ٹائم لائن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ 1 ماہ میں اگر اعلان ہوتا ہے، ایئر مارشل صاحب تو کہہ رہے ہیں اگر فروری تک نہیں ہوگا، لیکن ٹیریٹوریل کنٹرول مہینے تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آ جائے گا. اس کے بعد 14 اگست کی ڈیڈ لائن اور یہ والی ساری چیزیں، کوئی ایجنڈے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، اگر اس کو ایجنڈا کہا جائے تو تب بھی ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہیں یہ ساری کی ساری جماعتیں. ایجنڈا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کے لیے مناسب لفظ وہ استعمال کروں گا کہ ایک کنورجنس آف پروگرامز اینڈ تھاٹس اینڈ کنورجنس آف ایکشن کا ایک مرحلہ آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں پچھلے 1.25 سال کے اندر جو میجر ایشوز ہیں ان کے اوپر ہماری اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو سکی. اب وہ مرحلہ آ رہا ہے جب اپوزیشن کو ساری طرف سے بات تو ایک ہی ہو رہی ہے نا، صرف امام اپنا اپنا ہے اور صرف لیڈر اپنا اپنا ہے. اس لیے جب بہت سارے امام بھی ہوں تو جماعت کے لیے مجبوراً ان کو ایک امام کو پھر آگے کھڑا کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے وہ وقت دور نہیں ہے. نظر آ رہے ہو سکتا ہے کہ امام انہی میں سے ہو سکتا ہے کہ امام کو پچھلی صف میں کھڑا ہو، جب مکبر تکبیر دے گا تو اس کے بعد بھی آ سکتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ لمحہ آ گیا. تو پیپلز پارٹی کھڑی نظر آ رہی ہے. نہیں، پیپلز پارٹی کس طرح غیر متعلق رہ سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی اگر اپنے آپ کو کوئی اس میں کچھ لوگ کمزور بھی سمجھتے ہوں تو وہ کمزور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا پاکستان میں پولیٹیکل پیرافرنیلیا ہے. انیکٹیویٹڈ ہو سکتا ہے، غیر مطمئن ہو سکتا ہے، پالیسی کے ساتھ ناراض ہو سکتا ہے، کسی لیڈر کے ساتھ بھی ناراض ہو سکتا ہے، لیکن غیر متعلق نہیں رہا جا سکتا نا. جب آپ پالیٹکس کر رہے ہیں تو پھر پالیٹکس میں تو سپیس نہیں دینی ہوتی، سپیس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. جو میرا پھر ایشو وہی ہے. میرا ایشو وہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کب ہم ترجیح بنائیں گے. مثلا ہم جتنی بحث کرتے ہیں اس بحث کا اگر آپ سارے ٹیلی ویژنس کی آج رات کے آپ سارے کے سارے ٹاک شوز لے لیں، آپ نکالیں کہ اس میں سے پبلک کے لیے کتنی بات ہوئی. یہ ساری بھی تو پبلک کی بات ہوئی. ہم نے گلو بٹ کی سوچ کی بات کی، پبلک سے ریلیٹ کرتی ہے، میرٹ سے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے میں آگے نہیں جانا چاہتا. اس سے میں پازیٹیولی اور آبجیکٹولی یہ کہہ رہا ہوں، ہم نان ایشوز کے اوپر قوم زیادہ ملوث ہے اور قوم زیادہ بزی ہے. اور جو ایشوز ہیں، اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ نظام اس لیے دیکھیں نا، ورنہ تو بہت سارے نظام ہیں پاکستان کے علاوہ دنیا میں بہت کامیاب ممالک ہیں. ان کی مثال آپ لے سکتے ہیں جن کے اندر صدارتی نظام ہے، ایسے ہیں جن کے اندر مکسڈ ہے، ایسے ہیں جن کے اندر کنگشپ بھی ہے اور وہاں پہ ڈیموکریسی بھی ہے. ہم یہ ایبسٹریکٹ ڈیموکریسی کی بات صرف اس لیے کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی امپاورمنٹ ہو رہی ہے. کیا ریئلی امپاورمنٹ کسی جگہ ہو رہی ہے؟ اگر آپ کا جواب یہی ہے تو پھر امام بھی ملے گا. میں چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب کی بات کے ساتھ بفور یو گو ٹو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال، انہوں نے کنورجنس کی بڑی خوبصورت بات کی ہے. کنورجنس کے پیچھے پھر کچھ فورس بھی چاہیے. یہ سارے ٹکڑے بٹے ہوئے ہیں جو کہ کنورج ہو رہے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن نواب زادہ نصر اللہ ان میں کوئی بھی نہیں ہے. سب سے بڑی کمزوری ان کے یہ ہے. دوسرا، میرے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ، ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ جو فرقے بٹے ہوئے ہیں، جب تک پی ایم ایل این جا کے خود نہیں ملے گی نا، یعنی ہف کے اتنا ہفے کہ گر جائے خود سے،
وہ کنورجنس ہوگی جبکہ آپ کا سیاسی نظام دھڑام سے نیچے گر جائے گا. بچنا ان کو اس چیز سے ہے کہ اتنی جگہوں پہ اپنے محاذ کھول دیے کہ ہف جائیں گے, کچھ نہ حاصل کر پائیں. جن صاحب کتنا ہفتہ باقی ہے کیبنٹ میں اختلافات؟ یہ خبریں سن کے تو نظر آتا ہے کہ باہر جائیں گے تو جمہوریت ختم ہوگی, ملک بالکل تباہی کے دانے پہ چلا جائے گا, اور پھر پیچھے 50 سال ہم پیچھے چلے جائیں گے. افسوسناک ہے یہ. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں باہر کوئی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل باہر نہیں جانا چاہیے. آف کورس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کنورجنس کی بات ہو رہی ہے نا, یہ بہت سے پولیٹیکلی ارریلیونٹ لوگ بھی اس کے اندر ہیں جو کہ ادروائز پارلیمنٹ میں ان کے کوئی نہیں ہے اپنی پریزنس. جہاں تک آپ نے پیپل پارٹی کی بات کی کہ وہ فینس پہ ہے, میرے خیال میں فینس پہ نہیں ہے. وہ بالکل آؤٹ رائٹلی جمہوریت اور کے ساتھ ہے, اور وہ بالکل چھپاتے بھی نہیں. پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کہتے ہیں, ان کی قیادت بھی کہتی ہے. تو اس لیے یہ دو جو میجر پارٹیز ہیں وہ چلتی ہیں. لیکن یہاں میں یہ کہوں گا ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ موجودہ نظام بالکل پرفیکٹ ہے, کتنا بینک کر سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ان بیانات؟ بینک کی بات نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ نظام کے اندر سی چینجز کی ضرورت ہے. میں نے تو آرٹیکل لکھے ہیں کہ صدارتی نظام ٹائپ ہونا چاہیے جس کے اندر کیبنٹ کے اندر آپ کے ٹیکنوکریٹس ہوں اور وہ لوگ وزیر نہ بنے, بیکاز پھر وزارتوں کو چلانے کے لیے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کا کام کرتے ہیں جو امریکہ کے اندر. قادری صاحب بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا, کچھ اس سے ملتی جلتی نہیں. لیکن وہ یا تو بیلٹ باکس کے ذریعے ہو یا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر. آپ نے اگر 73 کا آئین بنا لیا ہے تو آپ سارے سر جوڑ کے بیٹھیں. حب الوطنی میں کوئی شک نہیں ہے کسی کے, تو آپ وہاں بیٹھیں. آپ تو الائنس کرتے ہیں 2 وزارتوں لینے کے لیے, 3 وزارتیں لینے کے لیے لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کتنی الائنسز تبدیل ہوتی ہیں. ابھی اختلافات ہیں کابینہ میں, ابھی کیا اختلافات یا غلط فہمیاں آپ کہتے ہیں کیا؟ کابینہ کے اندر اختلافات انفارچونیٹ ہیں اگر ہیں تو, اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی کسی پارلیمنٹ میں ایسے نہیں ہوا کہ اختلافات نہ ہو. بابر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں, انہوں نے 5 سال حکومت چلائی ہے. یہ ایک وقت میں فرنٹ رنر تھے, ایک وقت میں ان کو کھینچنے والے پیچھے تھے. یہ ٹسل MQM سمیت, PPP سمیت, PMLN سمیت ہر جگہ کے اندر گروپس ہیں, اور وہ ہوتے ہیں جو انڈیزائریبل ہے, لیکن اس کو آپ روک بھی نہیں سکتے. آپ ایک لوز ارینجمنٹ ہے. یہ ایک آرمی کا بریگیڈ, ریجمنٹ یا کور نہیں ہے کہ ایک لیڈر کے پیچھے یک جان ہو کے سارے اپنی جان نثار کر دیتے ہیں. یہ پالیٹکس ہے. پولیٹیکل فیلڈ کے اندر یہ لوز ارینجمنٹس ہیں. اور بات ٹو شارٹ کامنٹس. ایک تو آپ نے کہا کہ کون کس پہ اعتبار کتنا کر سکتا ہے. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. اور جو بات جمہوریت کی ہے وہ عین آئین کے مطابق ہے. فریڈم آف ایسوسیشن بھی ہے, اس میں قوانین کا جو اطلاق ہے اس کے حوالے سے آئین کی پاسداری, وہ سب آئین اور جمہوریت کے عین مطابق ہے, جو پیپلز پارٹی ڈاکٹر بابر روان صاحب کا کہنا ہے. لیکن سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. ناظرین یہاں ایک وقفہ لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جہاں حکومت اپنے سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مختلف اسٹریٹجیز بنا رہی ہے, وہاں دہشت گردی کے خلاف نمٹنے کے حوالے سے اس ہفتے وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع سے میں معلوم ہوا ہے کہ ایک میٹنگ بلائی جائے گی اور افواج پاکستان سے کنسلٹیشن کے بعد آرٹیکل 245 کے اطلاق کا فیصلہ بھی کیا جائے گا. ان ایڈ آف سول پاور کہاں کہاں کیا جائے گا, حکومت اس کو باقاعدہ طور پہ نوٹیفائی کرنا چاہتی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ تحفظ دیا جائے آرٹیکل 245 کے تحت, جو کہ آئین پاکستان فراہم کرتا ہے افواج پاکستان کو جب وہ ان ایڈ آف سول پاور کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن یوں صاحب 245 کی اتنی ضرورت اس وقت پہ کیوں محسوس کر رہی ہے حکومت؟ دیکھیں, جو پرائم منسٹر ہاؤس سے ہینڈ آؤٹ آپ نے پڑھ کے ہمیں سنایا بھی ہے اور جو نکلا ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے جس کے تحت آپ کہیں ایسی ایمرجنسی سچویشن ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز آپ کی سے بیانڈ ہے تو آپ افواج کو کال کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے یہ کور ہونا ضروری ہے. اور یہ ابھی انہوں نے اناؤنس اس طرح نہیں کہ انہوں نے کہا کہ کنسلٹ کر کے ہم دیکھیں گے, اور اس میں انہوں نے کوٹ کیا کہ کراچی میں آپ نے فوج کو طلب کیا, آپ کی وزیرستان کے اندر ملک کی حدود کے اندر فوج استعمال ہو رہی ہے, آپ کی اور کئی جگہ کے اوپر مالاکنڈ سوات میں فوج کا استعمال ہوا ہے. تو اٹ از ویری مچ ان لائن ود دی کانسٹیٹیوشن. ابھی آگے اس کو اسٹریچ آپ جدھر مرضی کرتے رہیں, وہ تو آپ بھی ڈاکٹر صاحب اسی طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس کو؟ Unfortunately not. It's the other way around. پہلے let us see the history of the two governments of PMLN. ایک دفعہ انہوں نے بجلی کے میٹر ٹھیک کرنے کے لیے بھی فوج کو بلا لیا تھا, if you remember. دوسری دفعہ انہوں نے بھل صفائی کے لیے بھی فوج کو
بلا لیا تھا اف یو ریکال. اب جو تیسری دفعہ ہے کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف اٹ از لائنگ بفور یو اینڈ اٹ از ان مائی ہارٹ. آئی ہیو امینڈیڈ دس کانسٹیٹیوشن. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنل ڈسٹربنسز کے اوپر یا بہت بڑے پیمانے کے اوپر کوئی قدرتی آفت لوگوں کی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آ جائے تو تب فوج کو بلایا جاتا ہے ون ٹائم, اور وہاں پہ بلایا جاتا ہے جہاں پہ کوئی ایسی آفت آئے. پولیٹیکل اپ رائزنگ کے لیے نہیں بلایا جاتا, دھرنے کے اعلان کے بعد نہیں بلایا جاتا, جلسہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے نہیں بلایا جاتا. کوئی کہے کہ میں 1 ملین مارچ کرنا چاہتا ہوں یا 100 مارچ کرنا چاہتا ہوں تو وہاں پہ بھی نہیں بلایا جاتا. جب آپ ایسی صورتحال میں بلائیں گے تو خواہ وہ اعظم خان بلائیں اور خواہ اس کے بعد ٹکا خان بلائیں اور خواہ آج یہ بلا رہے ہوں تو اس کو منی مارشل لاء کہا جائے گا کہ یو وانٹ ٹو کرب دی ڈیموکریٹک رائٹس آف ادر پولیٹیکل پارٹیز. اور دیکھیے اس کے کہنے کی بہت بڑی وجہ ایک اتنا بڑا جائنٹ سوالیہ نشان بن کے پورے نظام انصاف کے سامنے کھڑا ہوا ہے. 16 میتیں, 130 زخمی, نہ ضمنی نہ کوئی ابھی تک گرفتاری. دنیا میں سے میں نے پہلے کہا تھا ایسی مثال میں ڈھونڈ کے نہیں لا سکتا. اچھا اب جو 245 ہے اس کی ضرورت کہاں ہے؟ جہاں افواج ہیں, بھیجی گئی ہیں, ڈسٹربنس ہے, وہاں تو پہلے سے موجود ہیں. کوئی ایسا علاقہ میرے علم میں نہیں ہے جانا ہوں. رینجرز کون ہے؟ رینجرز بھی تو فوج ہے. 245 میں ہی نہیں, CRPC میں لکھا ہوا ہے کہ اگر DSP کو بھی ضرورت ہو, وہ یہ سمجھے کہ زندگیاں جا رہی ہیں یا کوئی بچائی جا سکتی ہیں, تو وہ مقامی جو کمانڈنٹ ہے اس کو خط لکھ کے درخواست کر کے ٹیلی فون کر کے رابطہ کر کے فوج کو بلا سکتا ہے. لیکن دس از لٹل بیونڈ دیٹ, ناٹ لٹل, دس لٹل از ناٹ ویری لٹل. یہ ٹھیک ہے, یہ ایک ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک ایکسپلینیشن ہے اینڈ ہی ہیز دی رائٹ ٹو ایکسپلین دیٹ. رینجرز آرمی نہیں ہے, آبویسلی وہ اس زمرے میں نہیں آتے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لاشیں گری ہیں یہ تو بڑی دکھ دہ بات ہے, ہم سب مذمت کر رہے ہیں. کہتے ہیں تاریخ میں نہیں ہے. 12 مئی کو 2007 میں کراچی کے اندر جو لاشیں گری ہیں, ادھر تو جوڈیشل کمیشن بن گیا, سب کچھ ہو رہا ہے. اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اس تاریخ کی مثالیں تو ہیں, یہ بدنما مثالیں ہیں جن کی آئی تھنک کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں آپ کا زلزلہ آ جاتا, آفتوں سے بچانے کے لیے, سیلابوں سے بچانے کے لیے فوج ویسے چھوٹی سی انٹروینشن. اگر زلزلہ آیا کیا ہم نے باقاعدہ 245 کے تحت بلایا تھا؟ سیلاب آیا 245 کے تحت؟ میں دیکھیے بات ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ زلزلہ آئے گا یا آفت آ جائے گی تو آپ 245 پہ بلائیں گے. وہ تو آپ افواج کو دنیا کے اندر پیس ٹائم کے اندر کئی ایگریکلچر بٹالین بنی ہوئی ہیں, ملکوں کے اندر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کی FWO, آپ کی NLC کے ایلیمنٹس کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کراچی کے ایئرپورٹ پہ حملہ ہوتا ہے, پاکستان کی سلامتی ایٹ اسٹیک ہے. جب آپ کی GHQ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے یا کسی چلو آرمی بیس پہ تو ہوتا ہے تو آرمی کی کسان ہے, آپ کے یہ ٹرائبل بیلٹ کے اندر آپ فوج استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کور تو آپ نے کرنا ہے. سوال آپ کر رہے ہیں, ایک سوال کر لیجئے گا, کس پہ حملہ آپ روکنے کا ارادہ ہے؟ بیسک سوال کس پہ حملہ ہو رہا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جو ابھی آپریشن ہوا ہے اس کے لیے 245 ابھی تک ایشو ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں ہوا تو یاد رکھیں کہ 2-3 سال کے بعد کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہہ دے گا کہ وہاں پر انلیگل آپریشن ہوا تھا, بہت سارے لوگ مارے گئے, فوج قاتل ہے, مسنگ پرسنز ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. مسنگ پرسنز کا نہیں, 245 کے اوپر کنسلٹیشن تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ پچھلے 15 جون سے 3 ہفتے ہو گئے ہیں آج کہ یہ فوج آپریشن کر رہی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو پہلا قدم ہونا چاہیے تھا. اس سے پہلے بھی ہو رہا ہے. ہم اصل میں اپلائی کرتے ہیں فورس پہلے. آپ کو یہ پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو فارمل ایپلیکیشن کے انوائٹ کرنا ایون FC کو کہ ہمارے اندر آ کے آپریٹ کرے, وہ مالک صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے آ کے یہ فارمل ایپلیکیشن دیا اور اس کو کور کیا پچھلے پیریڈ کو. اچھا تیسری چیز آپ کو بتاؤں, 245 جو ہے 245 تو اس وقت بھی لگا تھا انفارملی جب پچھلے چیف جسٹس صاحب کا قافلہ آ رہا تھا گجرانوالے تک. جنرل کیانی نے اس وقت کیا کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ نہیں میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے, ہم اس کو ری انسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں اپنی جگہ کے اوپر, اور حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو کر دیا جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہنے سے 245 نہیں ہو جاتا. 245 کی بڑی ہمارے اندر تاریخیں موجود ہیں. پہلی بات ہے آتا ہی نہیں ہے,
بھول جاتے ہیں، خیال ہی نہیں آتا، پھر جب کال کریں گے غلط ٹائم پہ کال کر لیں گے، تیسری جگہ پہ جب کال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ فوج الٹ کہے کہ یہ بات مان لیں ان کی جو کہہ رہے ہیں، ورنہ اس کے اندر اور خون خرابے کا اندیشہ. اس لیے 245 کو ایزیوم کر لینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کے جو کرائٹیریا ہے اس کے مطابق اگر نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر. میں بابر اعوان صاحب سے ویری کوئکلی، آپ کی حکومتی سوات میں 245 استعمال کیا تھا، آپ نے ساؤتھ وزیرستان میں 245 استعمال کیا تھا، اور اگر نہیں کیا تھا تو اس کی کیا پھر لیگل بتائیں؟ نہیں بلائی 245 کے تحت، وہ تو ایک ملٹری آپریشن اناؤنس کیا تھا ساؤتھ وزیرستان میں. دیکھیں باقی ساری جگہ پہ بھی بٹ بیٹھ گئے، ان کی جگہ تو آپ نہ لینا. نہیں ان کو رہنے دیں، ایک نوکری تو میرے دوست کی بچنے دیں آپ. یہاں کوئی میر نہ لے آئیے گا، کل لون نہ لے آئیے گا، کوئی خواجہ نہ ڈھونڈ لیجیے گا. اچھا جو میں آپ کو میں سیدھی ایک بات بتاتا ہوں. So far as I remember, my memory goes as law minister, I was there. No, اس کا سبب یہ تھا کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے گئے، پارلیمنٹ نے ریزالو کیا، ڈیبیٹ کی، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، پارلیمنٹ نے فوج بلائی اپنے سامنے کھڑے کر کے، سب نے ان کا ساتھ دیا، وچ واز ود ان دی میننگ آف 245. یہاں تو پارلیمنٹ کو پوچھ کون رہا ہے؟ یہاں تو انٹیریئر منسٹر کو کوئی نہیں پوچھتا. ویری کوئکلی شہزاد کیبنٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ اینڈ آتھرائز انڈر 245. انسٹرکشن کیبنٹ، ایگزیکٹو اتھارٹی کیبنٹ اور پرائم منسٹر کے پاس ہے، پارلیمنٹ کے پاس نہیں. پارلیمنٹ ایک ریکمینڈیٹری ادارہ ہے، لیکن مجھ سے بہتر جانتے ہیں، استاد ہیں چیزوں کے. پارلیمنٹ اور کیبنٹ کی منظوری تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ پروویژن جو کانسٹیٹیوشن میں ہے یہ آپ کی سول ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، جنرل قیوم صاحب، ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب، سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ اگلے ہفتے جو شروع ہو رہا ہے اس میں آنے والے کچھ ایشوز کے حوالے سے آپ کو آگاہی دیں، اور حکومت جن چیلنجز کو اس وقت فیس کر رہی ہے اس میں کیا کیا آپشنز استعمال ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گلو بٹ جو ایک میرٹ کا معیار بن گیا، ایک معاشرتی سوچ بن گئی ہے، اس حوالے سے آپ بھی کچھ سوچیے گا. اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ.